ایک چیز کہ جس کو جو معلوم ہے کہ یہ ہوگی، لیکن اس ہونے والی چیز کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر علماء یہ بات امام نووی نے نقل بھی کی ہے کہ جن حضرات کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے مثلا ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول کی زیارت کر لے؟ تو کوئی شخص اگر یوں کہ کاش مجھے دیدار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا اس کے معنی یہ سمجھے جائیں گے کہ اس کو یقین نہیں ہے اللہ کے رسول پر؟ تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو تو یقین تھا، شک نہیں تھا، لیکن وہ جس چیز کا یقین ہے اور دیکھا نہیں اس کو دیکھنے کو دل چاہتا، اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ اسی لیے وہ آیت کے الفاظ یہ تھے کہ یقین کیوں نہ ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے یہ دعا کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے کہ دیکھنے سے جو خوشی اور راحت ملے گی وہ مزید اطمینان کا سبب ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے خوب معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے معنی اور مطلب بتلانے میں۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آوی الی رکن شدید، جب فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کے یہاں، وہ دو فرشتے اور خوبصورت شکل میں اور نوجوان بن کے آئے تھے، تو شہر والے اپنا دوڑ پڑے وہاں، اس لیے کہ ان کے اندر خباثت تھی۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو بڑی منت سماجت کی، ان کو خدا کا خوف یاد دلایا کہ میرے مہمان ہیں، تم کتنی گندی حرکت ہے تمہاری کہ تم مہمان کو بھی کبھی خیال نہیں کرتے، میری بیٹیاں موجود ہیں، اگر تم کو ایسے ہی وہ ہے تو ان بیٹیوں سے شادی کر لو، یہ حاضر ہیں۔ لیکن اس پہ وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو لوط علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کاش میرے پاس کوئی اس طرح کی صورت ہوتی تو میں وہ سہارا مجھے ملتا تو میں اس سہارے سے فائدہ اٹھاتا تمہارے مقابلے میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں خاندانی لحاظ سے یہ کہیے یہ کہ میرے ماننے والوں میں کوئی اتنا بڑا جم غفیر نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت ہوتی اور اس طاقت کو لے کر میں تمہارے مقابلے پہ آ جاتا اور مجھے کسی طرح کا یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم میرے مہمانوں کی توہین کرو گے اور ان کو نقصان کو پہنچاؤ گے۔ یہ لوط علیہ السلام نے فرمایا۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا توکل اعتماد تو اللہ پر ہونا چاہیے تھا، وہ اسباب کو کیوں دیکھ رہے تھے کہ کیا میرے پاس کوئی ایسا انتظام ہوتا، ایسی طاقت اور قوت ہوتی اور ایسا سہارا ہوتا تو میں تمہارے مقابلے میں اس کو استعمال کرتا۔ نبی کی نظر تو ہمیشہ اللہ پر اور اس کی قوت پر ہوا کرتی۔ لوط علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمایا ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لوط علیہ السلام نے، لیکن اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ لوط علیہ السلام کے درجے کی بلندی میں اس سے کوئی یوں کمی نہیں آتی کہ اس سے یہ سمجھنا کہ لوط علیہ السلام کی نظر اللہ کی قدرت اور قوت پر نہیں تھی بلکہ اسباب پر تھی، یہ بات نہیں، بلکہ یہ کہ وہ تو اس وقت تک سمجھ ہی نہیں رہتا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان ہے۔ اب انسانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے واسطے تو ظاہر ہے کہ اسباب ہی کو پیش کیا جاتا، اس لیے اس حالت میں لوط علیہ السلام نے ان کو اپنے مہمانوں کو وہ یوں کہیے کہ ان کے سامنے ایک معذرت پیش کرنے کے لیے کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے آپ کے لیے کیا، میرے پاس اگر اس سے زیادہ بھی طاقت ہوتی تو میں آپ کے عزت اور آپ کے عظمت کو میں کی حفاظت کے لیے میں اس کو بھی استعمال کر لیتا۔ یہ لوط علیہ السلام کے فرمانے کا حاصل ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام کی نظر اسباب پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا رحم کرے اللہ پر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ اور ذہن اور فکر اگرچہ عیبوں سے پاک بھی ہو، تب بھی اگر کوئی لفظ ان سے ایسے منہ سے ایسا نکل رہا ہے یا کوئی عمل ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی تعویل غلط ہو سکتی ہو، وہ بھی ان کے درجے کی بلندی کی مناسب نہیں ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ان پر رحم کرے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ لَبْسِ يُوسُفَ لَعَجَبْتُ الدَّاعِي، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہاں جو جیل میں اور لوگ تھے ان میں سے
دو نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب آ کر کے یوسف علیہ السلام سے ہی، چونکہ وہ بھی جیل میں تھے تو بیان کیا، یوسف علیہ السلام نے ان خواب کی تعبیر دی اور وعظ کہا اللہ کے وحدانیت کا اور اپنی رسالت کی تقریر ان کے سامنے کی۔ تو اب یہ جو دوسرے جیل میں جو تھے قیدی جن کا یہ واقعہ ہوا وہ چھوٹ گئے تو انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر ان کے سامنے آئی جو یوسف علیہ السلام نے بتلائی تھی۔ اس سے ان کو یہ بات گویا یہ یقین حاصل ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس تعبیر رویا، تعبیر خواب کے علم میں بہت ماہر ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے، جہاں کا یہ واقعہ ہے۔ جب خواب اس نے بیان کیا لوگوں سے کہ بھائی اس خواب کی تعبیر تم مجھے دو، اس لیے کہ یہ خواب مجھے پریشان کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ محض یہ وہ خیال کی باتیں ہیں، جس کو پریشان خیال ہی کہتے ہیں، یہ خواب آپ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن بادشاہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ تو ان میں کہ وہ جو جیل میں تھے اور چھوٹ کے آ گئے تھے بادشاہ کے دربار میں، چونکہ ان میں سے ایک خدمت پر مقرر تھا، اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ایک آدمی ہے جو تعبیر دیتا ہے خواب کی، بہت بڑا ماہر ہے، وہ ہے جیل میں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو لاؤ۔ قال ملک اتونی بھی فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن۔ اب بادشاہ کے دربار میں جب طلب ہو رہی ہو اور بادشاہ کو ضرورت ہے تو وہ مجرم کی حیثیت سے تھوڑی جائیں گے، وہ تو پھر یہ کہ جیل سے نکل کر جا رہے ہیں، ان کا اعزاز اور اکرام ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ نے طلب فرمایا۔ تو بادشاہ نے کہا لاؤ ان کو۔ تو اب یہ گئے لینے کے واسطے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اٹھے اور چل دیں، چلو بھائی ٹھیک ہے، یہاں سے جیل سے نکلنا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں ہو جاتا۔ تو فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك، انہوں نے کہا اپنے آقا کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پوچھو پہلے ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے کہ جن کی وجہ سے مجھے یہاں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ مسئلہ صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ وہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ چونکہ فریفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر، اور یوسف علیہ السلام اس کے یوں کہیے کہ اس کے پھندے میں نہیں پھنسے، تو اس لیے وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ جب جیل میں ڈال دیے تو اب یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں یوں نہیں آؤں گا، جا کر اپنے آقا سے یعنی بادشاہ سے پہلے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کا مسئلہ ہے کیا۔ فَاسْأَلُوا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا ان کا قصہ ہے کیا آخر۔ تو اب گئے اس واقعے کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اتنا ٹھہرتا کہیں جیل میں جتنا یوسف ٹھہرے ہیں تو مجھے بلانے والا جب کوئی بلانے کو آتا تو میں تو چل ہی دیتا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بڑائی کو اور آپ اپنے یوں کہیے کہ تواضع اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس مقام کے اس عمل کی بڑی قابل تعریف کر رہے ہیں کہ عام طور پر اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان کے بڑی ہی صبر اور ضبط کی بات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا، ورنہ کوئی بھی آدمی میں ہی کیوں نہ ہو سکتا تھا کہ میں تو بلانے والے کے بلائے پہ چل پڑتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے سب کے درجے بلند ہیں، اور اس میں اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ یہ کرنا کہ بھئی کسی ایک پیغمبر کو ہم ایسا کہیں کہ جس سے دوسرے پیغمبر کی توہین ہو یا اس کا درجہ گھٹ جائے، یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ سب میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ جو انبیاء کے شان کے مناسب ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایسی کوئی نشانی نہ دی گئی ہو کہ اس جیسی نشانی پر کوئی بھی انسان ایمان لے آتا ہو، یعنی مطلب معجزہ۔ ہر نبی کو کوئی معجزہ، نشانی، علامت، سائن ایسا دیا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، ان کی نبوت کو اور ان کی پیغمبری کو تسلیم کر لے۔ ہر نبی کو دیا گیا۔ فرمایا کہ مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ ایک وحی ہے جو اللہ نے میری طرف فرمائی، تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت کے دن ان سارے انبیاء میں اپنے زیادہ ماننے والے ہوں گے میرے، اکثرهم تابعان، اور انبیاء کے بنسبت میرے ماننے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اس سے مراد قرآن۔ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالی نے میری طرف اتارا ہے، یہ ایک معجزہ ہے، جس طرح اور انبیاء کو بھی معجزے دیے گئے، لیکن اس قرآن حکیم کا اثر یہ ہوگا کہ میرے ماننے والے قیامت میں زیادہ ہوں گے بنسبت اور انبیاء کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے معجزات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اوروں کو دیے گئے، وہ سب معجزے جو تھے وہ عمل سے متعلق تھے، عملی کہلاتے ہیں، کہ وہ ایکشن سے ان کا ظہور ہوا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا ہے، عصا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ ہاتھ پھیرو تو لا علاج مریض جو ہیں وہ چنگے ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو یہ معجزات اور اسی طرح کے دوسرے اور جتنے بھی انبیاء کو دیے گئے ہیں معجزے، وہ عملی ہیں کہ جب وہ دکھایا گیا تو معجزہ دیکھنے کو ملا، اور جب نہیں دکھائی ہے تو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تو ہاتھ تھا، ہر وقت تھوڑی ہی معجزہ تھا، لیکن جب اس کو بغل میں سے نکال کر کے اور اللہ کے حکم سے دکھاتے نظر آتا کہ یہ معجزہ ہے، ورنہ عام حالات میں وہ ایک دوسرے ہاتھ کی طرح کا ایک ہاتھ تھا۔ اسی طرح سے عصا، کہ عصا کا اژدہا بن جانا، جس وقت اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی کو اسی ارادے سے ڈالتے اور اللہ کا حکم ہوتا، وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی، سانپ بن جاتا، یا اسی لاٹھی سے اللہ کے حکم سے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، یا اسی لاٹھی کے پتھر پہ مارنے سے 12 چشمے نکال دیے۔ تو لیکن اور وقت میں وہ لاٹھی ہی ہے۔ خود موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اس لاٹھی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوچھنے پر کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ یہ عصا ہے، یہ میری ایک لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں پتے جھاڑ لیتا ہوں بکریوں کے واسطے، اس کے لیے اور بھی کچھ اپنے کام اس سے نکال لیتا ہوں، لاٹھی ہے۔ خود اپنی ذات سے وہ لاٹھی معجزہ نہیں، اس لاٹھی کے ذریعے سے جو معجزہ اس وقت دکھایا گیا وہ دیکھ لیا۔ تو یہ معجزے جو ہیں عملی ہیں، اور عمل جو ہے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوا کرتا۔ عمل اس وقت تک کے لیے ہے جس وقت کہ وہ کیا جا رہا ہے، جب کرنا ختم وہ عمل بھی ختم۔ اس کے برخلاف قرآن حکیم جو ہے یہ دراصل معجزہ ہے علمی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اتارا اور اس میں علم اتارا ہے اپنا، اللہ نے جو مناسب سمجھا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ سارا اللہ کا علم اس کے اندر آ گیا،
بلکہ اللہ کے علم کا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے. تو علم جو ہے وہ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں ہوتا کہ جس وقت علم والا اس کو ظاہر کر رہا ہے، بلکہ وہ تو ابتدا ہے اس کے ظہور کی، لیکن جب ایک مرتبہ علم ظاہر ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے چونکہ یہ علمی معجزہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہوگا، بلکہ قیامت سے بھی آگے تک کے واسطے ہوگا. اس کو فنا نہیں ہے، یہ علم ہے. تو جب انسانوں کا علم جو ہے، عام انسانوں کا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ فنا نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست جس علم کو اتارا ہے نبی پر، وہ کیسے فنا ہوگا؟ وہ بھی باقی رہے گا. تو چونکہ معجزہ کا مقصد کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے ایک شخص پیغمبر کی نبوت کو مان لے، ایمان لے آئے، راہ راست پر آ جائے. یہ معجزہ جب قیامت تک کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ قیامت تک انسان اس معجزے کے ذریعے سے ایمان لاتے رہیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے تعداد جو ہے اس امت کے افراد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی، وہ بڑھتی جائے گی. اور جو اس سے یہ بات بھی نکلی کہ معجزہ آ جانے کے بعد اور معجزہ دیکھنے کے بعد جب کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے. اس کا عذاب میں گرفتار ہونا وہ لازمی ہے. معجزہ آ گیا، اب بھی نہیں ایمان لاتا تو کوئی دلیل نہیں رہی، کوئی حجت نہیں رہی، کوئی عذر نہیں رہا، کوئی معذرت اس کے پاس نہیں، ایکسکیوز نہیں ہے کہ جس کو پیش کر سکے. تو قرآن پاک جب اللہ کا ایک معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ہے، تو جس طرح سے یہ وحی اتر رہی تھی اس وقت یہ معجزہ تھا، تو آج بھی معجزہ اور قیامت تک معجزہ ہے. جس وقت اتر رہا تھا یہ قرآن، اس وقت جو ہے ایمان نہ لانے والے اگر بدبخت تھے، تو آج بھی ایمان نہ لانے والے اور اس کو فالو نہ کرنے والے اور اس سے اپنا تعلق نہ جوڑنے والے، وہ اپنے اپنے یوں کہیے کہ محرومی کے بقدر جو ہیں وہ بدبخت ہوتے جائیں گے. بدنصیبی ہے ان کی جو قرآن سے اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے. یہ ساری باتیں اس حدیث سے ہی اندر سے نکل کے آ رہی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اس بات سے ایک تو وہ لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، اس واسطے وہ ایمان بھی نہیں لاتے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. لیکن جن کو قرآن کا علم ہے، اور خاص طور پر جو لوگ کہ قرآن کو اس طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے اللہ کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیش کیا ہے، اور پھر بھی قرآن سے دور رہیں، ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو کوئی بھی عذر نہیں رہا. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو وأن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يهود ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں سے کسی جس شخص نے بھی، چاہے وہ یہودی ہو اور یہ نصرانی ہو، اس نے سنا میرے تعلق سے، یعنی آپ کی اطلاع، آپ کی بات اس تک پہنچی ہے کہ آپ نبی تھے اور آپ نے یوں کہیے کہ دعوت دی ہے ایمان کی اور اسلام کی، تو فرمایا کہ چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر اس نے میرے بارے میں سنا ہے اس امت کے افراد میں، پھر اس کی موت اس حالت میں آئی کہ جو جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا وہ اس پر ایمان نہیں لایا، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ ہم بھی تو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، یہ کہنا کہ ہم بھی تو نبیوں کو مانتے ہیں،
تو اس واسطے جب نبی کو مانتے ہیں تو محض یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اس وجہ سے جہنم میں جائیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی، تو یہ دلیل غلط ہے، اور بلکہ یہ کہ جنت میں جانے کا حق قائم ہوتا ہے اسی صورت میں جب آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرے اور آپ جو لے کر آئیں اس پر ایمان لائے۔ تو ایسا ہی ہو جائے گا کہ جیسے پچھلی گورنمنٹ کو تو ماننا ہے لیکن موجودہ گورنمنٹ کو نہیں مانتا، اس کو باغی تو کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم تو پچھلی گورنمنٹ کو تو مانتے تھے، اگر اس کو نہیں مانتے جو موجود ہے تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے، اسی کو ماننا جو ہے ماننا ہوگا، پچھلے کے ماننے کا اعتبار نہیں۔ ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله عليه وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. شعبی سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو خراسان والوں میں سے دیکھا اور وہ شعبی سے اس نے پوچھا کہ اے ابو عمرو، یہ ان کی کنیت ہے امام شعبی کی، کہ ہمارے پیچھے جو اہل خراسان ہیں جہاں سے میں آیا ہوں، مطلب وہ لوگ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کر لیا، تو وہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے بدنہ جو ہے اس پر سوار ہو جائے. یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ اونٹ کہ جس کو قربانی کے لیے اس نے تجویز کر لیا ہے پھر اس کے اوپر سواری کرے. بھئی تو جب قربانی کے لیے تم نے اس کو طے کر دیا ہے تو اب اس پر سواری نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہی ہے کہ جب جس باندی کو آزاد کر دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے واسطے آزاد کر دیا، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب اس سے نکاح کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہوا جیسے کسی جانور کو قربانی کے لیے طے کر لیا اور پھر اس پر اپنا سامان لادے پھر رہے ہیں، خود سوار ہو پھر رہے ہیں، تو غلط بات ہوئی. یہ خراسان کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس بارے میں کہ آپ کیا فرماتے ہیں. امام شعبی سے پوچھا. امام شعبی نے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ ابن ابی موسیٰ نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو اہل کتاب میں سے وہ شخص کہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی، آپ کی تصدیق کی، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ڈبل اجر. کیوں؟ ایک تو اپنے نبی کے پر ایمان لانے کا اور پھر دوسرے نبی جب آ گئے تو ان پر ایمان لانے کا، تو 2 اجر ملا. اس لیے کہ یہ 2 نبیوں پر یکے بعد دیگر ایمان لایا ہے. اس نے 2 نبیوں کا زمانہ پایا، دونوں پر ایمان لایا تو 2 اجر اس کو ملا. اور اسی طرح سے وہ غلام
کہ جس نے اللہ کے حق کو بھی ادا کیا جو اس پر آتا ہے، یعنی عبادت کرنا، اور جو معاملات ہیں وہ ان معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، تو یہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے اپنے آقا کا بھی حق ادا کرا کہ جب اس کی خدمت کرنا، اس کے اطاعت کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو کی اطاعت کر رہا، اللہ کی بھی اطاعت کر رہا اور اپنے آقا کی بھی اطاعت کر رہا۔ فرمایا اس کو بھی 2 اجر ملیں گے، اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں معلوم ہوا کہ سے روایتیں مل رہی سب کی سب۔ اسی طرح سے ابن عباس کا آزاد کردہ غلام ہیں اور دوسرے حضرات کے، بڑا درجہ ان کا جو ہے بڑھایا ان حضرات نے، صحابہ نے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، دوسری سند وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ويفيض المال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے، فرمایا کہ اس بات کا گویا یوں کہ توقع ہے کہ تم میں ابن مریم اتریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انصاف کرنے والے حاکم بن کر۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت ان کی ہوگی، اور اب یہ کہ باقاعدہ ان کی تاج پوشی ہوگی یا ان کا الیکشن ہوگا، اور یہ سب کچھ نہیں۔ حاکم ہونے کے واسطے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، مطلب یہ کہ ان کا حکم چلے گا اور انصاف قائم کرنے والے ہوں گے دنیا میں۔ فیکسر الصلیب، کیا ہوگا؟ یہی کراس جو ہے عیسائیوں کا جو نشان ہے اور ان کا شعار ہے، یہ توڑ دیا جائے گا۔ کیوں توڑ دیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ نشان تو یہ بات بتلانے کے واسطے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کراس پر چڑھا دیا تھا اور ان کو وہاں موت آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئے یا آسمان پر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہ بتلائیں گے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اور مجھے قتل نہیں کیا گیا، مجھے کراس پر نہیں چڑھایا گیا، جو قرآن نے کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے واسطے معاملہ جو ہے وہ شبہ میں پڑ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آ کر یہ کہیں گے کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں اور مجھے سولی نہیں دی گئی تھی، مجھے تو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا، تو اب صلیب کیا رہ گئی؟ پھر وہ جو کراس ہے اس کی حقیقت کیا رہ گئی؟ اس کو تو کوئی ویسے توڑیں گے تو ایک کو توڑیں گے، ساری دنیا کے صلیب کو تھوڑی توڑیں، لیکن وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی حقیقت کوئی نہ رہے گی۔ یہ ہے ٹوٹنا اس کا۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اسی طرح سے خنزیر کو، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کو بھی یوں کہیے کہ اس کا استعمال جو ہے کھانے میں وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پچھلی کتابوں میں بھی اس کو حرام کہا، لیکن اگر پچھلی کتابوں میں واضح نہ ہو تو قرآن حکیم میں تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے، اس شریعت کو نافذ کریں گے، اپنی انجیل اور تورات کو نہیں نافذ کریں گے، قرآن حکیم کے مطابق جو ہے وہ احکام نافذ کریں گے۔ اس واسطے قرآن میں حرام ہے تو وہ حرام ہوگا دنیا میں، تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے دنیا کے لوگوں پر اس کی حرمت کو نافذ کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اسی طرح سے جزیہ اور ٹیکس جو ہیں اس کو بھی موقوف کر دیں گے۔ اگر جزیہ سے مراد وہ ہے کہ جو غیر مسلموں پر اسلامی حکومت جو ٹیکس نافذ کرتی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پر تو ٹیکس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو آج اسلامی ملکوں میں
جو ٹیکس مسلمانوں پر بھی لگایا گیا ہے، اسی واسطے بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ غلط ہے۔ کیسا ٹیکس مسلمانوں پر؟ مسلمان حکومت اور مسلمانوں پر ٹیکس، یہ غلط بات ہے۔ ہاں تجارتی ٹیکس ہو کہ مال کا ایک دوسری جگہ سے منتقل ہونا، اس پر اگر ٹیکس ہے وہ اس پر درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا کیا تھا کہ ہمارے حدود مملکت میں جو بھی مال آئے گا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا، اس کا کرایہ کہیے، اس کو ٹیکس کہیے، وہ لیا جائے گا۔ یہ اسی طرح سے آمدنی جو ہے اس کے اوپر عشر زکوٰۃ جو ہے وہ 40واں حصہ ہو، کھیتی ہے تو 10واں حصہ ہو، وغیرہ وغیرہ جو شریعت نے مقرر کیا، یہ لیا جائے گا۔ لیکن صاحب یہ بات کہ جس کی اتنی انکم ہو لاؤ دے دو گورنمنٹ کو، یہ تو ٹیکس ہے۔ یہ اسلامی حکومت کے اندر مسلمان حکومت کے اوپر اس طرح کا ٹیکس جو ہے کسی مسلمان پر لگانے کا حق گورنمنٹ کو نہیں ہوتا۔ ایمرجنسی حالات ہوں وہ بات الگ ہے، دشمن کا جو ہے حملہ ہو گیا، اب گورنمنٹ کا خزانہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ہتھیار مہیا کرے، یا اسی تو یہ وہ الگ بات ہے۔ یہ اسی طرح سے اگر بعض طبقات اتنے غریب ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے اور پینے کو نہیں ہے، ان کے علاج معالجے کے لیے نہیں ہے، اور سمجھتی ہے گورنمنٹ کہ بعض لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے تو اس طرح سے ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کے علاج کے بقدر یا ان لوگوں کے کھانے اور پینے کے بقدر وہ اپنے جمع شدہ مالوں میں سے نکال کر دیں، اس کو ٹیکس نہیں کہا جائے گا، یہ تو امداد باہمی کی صورت ہے۔ تو غیر مسلموں پر ٹیکس ہے کہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کے واسطے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، تو چونکہ یہ کفر باقی نہ رہے گا، سبھی لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، جس طرح سے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرمانے سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے، یعنی یہ کہ جو صحیح عقیدہ ہے اس کو تسلیم کریں گے، تو پھر کسی پر ٹیکس اور جزیہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سبھی مسلمان ہو جائیں گے۔ وَيَفِيضُ الْمَالُ، اور مال جو ہے اس طرح سے دنیا میں پھیل جائے گا کہ کوئی اس کا لینے والا بھی باقی نہ رہے گا۔ مال کیوں؟ اس لیے کہ آج تو صورت یہی ہے نا کہ طبقاتی فرق ہے، کہ مالدار ہیں تو بیچارے غریب ہیں، جو غریب ہیں تو اس کو مال کی ضرورت ہے، لیکن جب مال کی تقسیم عدل اور انصاف کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس صورت میں مال کا کوئی محتاج ہی نہیں رہتا کہ اس کے لینے کی فکر کرے۔ چنانچہ یہی صورت تھی، بغیر ناجائز ٹیکس لگائے خلافت راشدہ میں یہی ہوا کہ صاحب اب لوگ اپنی زکوٰۃ کے مال کو لیے پھر رہے ہیں، بھائی کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو تو لے لے، لیکن زکوٰۃ کا کوئی وصول کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، مال چونکہ سب برابر تقسیم ہو چکا تھا۔ تو یہی صورت اس وقت بھی ہوگی۔ من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره اقرؤوا ان شئتم وان من اهل الكتاب لا يؤمنن به قبل موته۔ گزشتہ ہفتے یہ آخر میں حدیث جو آئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نازل ہوں گے، اور وہ انصاف والے حکم نافذ کریں گے، اقتدار ان کا ہوگا، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور ٹیکس اور جزیہ جو ہے اس کو موقوف کر دیں گے، اور مال جو ہے وہ اس طرح سے اس میں زیادتی ہوگی اور پھیل جائے گا مال کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ حدیث آئی تھی۔ تو اس یہاں جو آج ہم نے حدیث پڑھی اس میں بھی یہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ دنیا کی قیمت کچھ نہ رہے گی، اتنی زیادتی چیزوں کی ہو جائے گی کہ لوگوں کو ان کی حاجت نہ ہوگی، جب ان کی حاجت نہیں ہوگی تو ظاہر کی کوئی قیمت نہیں۔ تو سجدہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنا اور دین کا کام کرنا، وہ اس وقت اسی کی قیمت
لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن شریف کی آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہ ہوگا کہ ان کی موت سے پہلے وہ ایمان نہ لے آئے۔ اس آیت کے یہ آیت آ چکی ہماری سورہ النساء کے آخر میں، اور میں نے وہاں بھی بتلایا تھا کہ اس کا ترجمہ مفسرین دو طرح کرتے ہیں، کیونکہ الفاظ میں گنجائش تو دونوں کی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، ان کے انتقال سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے انتقال ہوگا، طبعی موت، اور اس سے پہلے پہلے ہر شخص ایمان اہل کتاب الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع کرے۔ پھر جب اپنے مغرب سے طلوع کرے گا سورج تو اس وقت سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔ اس دن کسی کو بھی اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا جو پہلے ایمان نہیں لا سکا، اور یا اس نے اپنے ایمان کے نسبت سے کوئی خیر کا کام پہلے سے نہیں کیا ہوگا۔ یعنی اس وقت کا ایمان نفع دے گا، نہ اس وقت کو کوئی عمل خیر نفع دے گا۔ تو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ قیامت کی جو علامات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں کسی طرح کا شک اور شبہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی واسطے امام مسلم اس کو کتاب الایمان کے تحت لا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات کی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے حدیثوں کے اندر اطلاع ہے مانو کہ نہ مانو، ایسے نہیں، بلکہ یہ ایمانیات ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان جن چیزوں پر لانا ضروری ہے ان کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، اور جن چیزوں کا قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے وہ چیزیں جو ہیں دین کے اندر بنیادی نہیں ہیں۔ لیکن کہیں بھی قرآن شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل آئے گا، یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان کو ایمانیات میں رکھا گیا ہے، عقیدے کا ایک حصہ ہے یہ۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، تو اب یہ کہ سائنٹیفکلی ایسا کیسے ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہوں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ خود بخود اسی طرح چل رہا ہے، جیسے کہ بھئی کیا نام ہے، اگر بیٹری کے اور سیل ڈال دیجئے تو گھڑی چل رہی ہے، زیادہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیل ختم تو گھڑی بھی چلنی بند، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سوئی الٹی گھوم جائے۔ تو یہ چونکہ سائنسی لحاظ سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو جو لوگ اس دنیا کے نظام کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ وہ خود چل رہا ہے تو یہ غلط ہے۔
کیونکہ بیٹری کا کام جو ہے وہ طاقت پہنچانا تو ہے، لیکن بیٹری جو ہے وہ حکم نہیں نافذ کرتی کہ تم جو ہے سوئی کو کہے کہ تم ادھر کو چلو یا ادھر کو چلو، وہ تو اندھی اور بہری ہے، ایک طاقت پہنچا رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ قادر مطلق اور مختار ہیں، تو ان کی دی ہوئی طاقت سے سارا نظام بے شک چل رہا ہے، لیکن وہ اندھی بہری طاقت نہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایک با اختیار فیصلہ ان کا ہے اور حکمت کے ساتھ ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ زندہ ہے، ڈاکٹر سمجھ لیتے ہیں کہ مر گیا، اور لیکن ہوتا یہ کہ وہ ابھی مرا نہیں ہے، ایک سکتے کی حالت اس کے اوپر ہے، اور اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو وہ زندہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہزار تعویلیں کرتے ہیں کہ بھائی اصل میں ہم نے سمجھا تھا مر گیا مگر یہ مرا نہیں ہے، یہ جو ہے اس وقت ایک سکتے میں تھا، تعویلیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے اس کا کہ جو ہمارے علم کے لحاظ سے تو وہ مر چکا تھا مگر پھر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھا ہے، اس میں اللہ کا جس طرح سے فیصلہ نافذ ہے، اسی طرح سے دنیا کے اس نظام میں کہ سورج کو چلتے چلتے حکم مل جائے کہ تم الٹے واپس جاؤ، اللہ کو یہ قدرت ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے سورج کو روک دینا کہ رک جاؤ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس وقت ایمان کیوں نفع نہیں دے گا، یہ تو ایک ایسی ہو گئی جیسے کہا کرتے ہیں زبردست کی ہیکڑی کہ دیکھو جی فلاں وقت تک مان لو نہیں، اس کے بعد مانو گے ہم نہیں ماننے گے، تو یہ تو ایک ہیکڑی ہو گئی۔ جب ایمان لا رہا ہے تو کیوں نہیں مانا جائے گا، عمل خیر کر رہا ہے اس وقت کیوں نہیں قبول کیا جائے گا، کیا وجہ ہے اس کی ہے؟ تو یہ اصل میں ہیکڑی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایمان کی تعریف جو ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی۔ ایمان کہنے کو ایمان کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس کو ایمان اس کی نسبت سے کہا جا رہا ہے، اس کے سمجھنے کے لحاظ سے، لیکن حقیقتاً وہ ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان کہتے ہیں غیب کے ماننے کو، یؤمنون بالغیب۔ اب وہ چیز جو غیب میں تھی اب غیب میں نہ رہی، وہ شہود میں آ گئی، اس کے ماننے کو ایمان کہا ہی نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مان رہے ہیں مگر اس ماننے کو ایمان نہیں کہتے۔ جیسے اس وقت سورج نکل رہا ہے، دن نکل رہا ہے، تو ہمیں کہیں دن ہو رہا ہے، اس کو ایمان تھوڑی کہتے ہیں، یہ تو اس یقین کو یقین ہی کہیں گے، ایمان نہ کہیں گے۔ تو اس واسطے اس وقت کا ماننا حقیقتاً شرعاً چونکہ وہ ایمان ہے ہی نہیں، جب ایمان ہے ہی نہیں تو اس کو ایمان کی حیثیت سے کس طرح تسلیم کیا جائے؟ یہ اسی طرح سے جو عمل خیر کیا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ جب ایمان نہیں اس وقت کا تو اس وقت کے عمل کو عمل خیر بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ایمان سے اس کا رشتہ نہیں جڑا ہے۔ اس واسطے اس وقت کا عمل خیر کہ سورج کو الٹا چلتا ہوا دیکھ کر کے مان لیا، ہاں بھائی اب مان رہے ہیں ہم، اب ماننا کیا ماننا، اب تو وہ غیب نہ رہا، شہود ہو گیا۔ یہ ہے وجہ اس کی۔ اس لیے حاصل کہنے کا یہ ہے، فرمانے کا اس حدیث کا کیا ہے کہ بھائی ایک تو یہ کہ اس کا کیلنڈر نہیں بتلایا گا کہ کب ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ انسان جو ہے رات کو سویا اور صبح کو اٹھ کے اس کو پتا چلے گا کہ سورج بجائے ادھر سے نکلنے کے وہ تو مغرب سے نکل آیا ہے، کس کو معلوم ہے کہ کل کو ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اس لیے ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو گھما دیجیے میاں، وہ تو الٹا ہی پڑھ رہے ہیں، گھما دیں ان کو نماز، ان کو کہو وہاں جا کے پڑھ لیں، یہیں پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے فکر اس کی رہنی چاہیے ہر آن کہ کب ایسا ہو جائے کہ ہم رات کو سوتے ہوئے اٹھے اور دوسرے دن جو ہے وہ سورج مغرب سے نکل آیا، اور اس وقت کے ہمارے عمل جس کو ہم نے پوسٹ پون کیا ہوا ہے، جس کو ہم نے مؤخر کیا ہوا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کس کو معلوم کہ کل اور پرسوں کا کرنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اور جو کرے گا تو وہ معتبر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے جو آج جو ہمت ہے، جو صلاحیت ہے کسی کام کے کرنے کی، اس کو غنیمت سمجھنا اور اس کام کو
آج ہی کا کام کو آج ہی کرنا چاہیے. یہ ہے ایک سمجھدار انسان کی سمجھداری کا تقاضا. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. الکیس جس کو آج کل عربی میں جا کر کویس کرنے لگے. الکیس کے معنی یہ ہیں جو آدمی سمجھدار، عقل مند اور ہوشیار ہو، وہ ہے الکیس. تو آپ نے فرمایا کہ عقل مند اور ہوشیار سمجھدار وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو جو ہے وہ اس کا امتحان لیتا رہے اور اس کی چیکنگ کرتا رہے. من دان نفسہ ہو. دانا یدینوں کے معنی اصل تو آتے ہیں بدلہ دینے کے. تو ظاہر ہے کہ بدلہ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ بہت ہوشیار ہے، کسی بھی غلطی کو نظر انداز نہیں کر رہا ہے، وہی تو بدلہ دے گا. اسی واسطے مالک یوم الدین اور کما تدین تدان یہ سارے لفظ وہی. تو من دان نفسہ کا مطلب کیا ہوا؟ کسی وقت بھی اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑے، بلکہ یہ کہ اس پر اس کی نظر گہری رہے، کہاں یہ غلطی کر رہا ہے، کہاں یہ صحیح کر رہا ہے. اس کو سیلف چیکنگ جس کو کہتے ہیں، انسان اپنا چیکنگ کرتا رہے. اور یہ چیکنگ کس واسطے ہے؟ عامل لما بعد الموت. مرنے کے بعد کے واسطے جو کام کرنا ہے اس کو مرنے کے بعد کے لیے کرنا چاہیے. کیا اس کا نقصان وہاں ہوگا، کیا اس کا نفع اس کو. بالکل ٹھیک اسی طرح سے جیسے کسان نے بیج ڈالا، اس کو ہوشیار کسان وہ ہے کہ ہر وقت وہ مستعد رہے اپنے کھیت کے بارے میں اور بے فکر نہ ہو جائے، تبھی اس کو کچھ مل سکے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا اب تو 6 مہینے کے بعد آئے گی نا فصل، جا کے سو جاؤ. اب اس میں چاہے بیل آ کے چڑھ گیا یا کسی کے بھینس آ کے چڑھ گئی تو وہ تو 6 مہینے بعد جا کے دیکھا اس کو کیا ملے گا. اسی طرح سے کوئی بزنس مین دکان وکان سجا کے اور جا کر گھر میں سو جائے آرام سے، کیا اس کو ملے گا؟ اس کو ہر آن جو ہے اس بزنس مین کو جب تک اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ اس وقت اس کی نظر اپنے کاروبار پر رہنی چاہیے، وہی کچھ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ ہر انسان جب تک وہ زندہ ہے تو اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے، اس کو زندگی جو ملی ہے یہ دراصل کیا بولتے ہیں اس کو، پونجی کو کیا کہتے ہیں اس کو بزنس میں، راس المال کو پرنسپل ہے. زندگی کیا ہے؟ یہ پرنسپل ہے اس کے. اور یہ ٹائم اس کے واسطے جو کچھ مل رہا ہے اسی میں اس کو نفع اٹھانا ہے عمل کے ذریعے سے. تو اگر اس نے عمل کیا تو یہ اس کا پرنسپل، اس کی پونجی جو ہے نفع دے گی. اور اگر عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین ایک بزنس میں فیل ہو گیا، اس کا الٹرنیٹ اس کو کچھ مل سکتا ہے، تلافی ہو سکتی ہے. اور ایسی تلافی ہو جائے کہ جو نقصان ہوا تھا وہ بھی کئی گنا اور ملٹی پلائی کر کے نفع مل گیا اس کو. لیکن یہ زندگی جو ہے یہ ایک ایسا پرنسپل ہے کہ اس کا جو حصہ ضائع ہو جاتا ہے وہ واپس آنے والا نہیں، اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں. تو اسی واسطے کسی بزرگ نے یہی کہا کہ بھائی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہے کہ برف بیچنے والا جتنی جلدی بیچ ڈالے اپنے برف کو ہاتھ آ جائیں گے پیسے. ذرا غفلت کی جو برف پگھل گیا تو اس کا پھر برف تو بننے سے رہا. ٹھیک اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے کہ جو دن چلا گیا وہ واپس نہیں آتا. تو انسان کو اسی طرح مستعد رہنا چاہیے. ان حدیثوں کا حاصل یہ ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب قال حدثنا وکی دوسری سند وحدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق جميعا عن فضیل بن غزوان تیسری سند وحدثنا ابو قریب ومحمد بن العلاء واللفظ له قال اخبرنا ابن فضیل عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة الارض.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ نکل پڑیں گی یعنی ظاہر ہو جائیں گی تو کسی بھی انسان کو اس وقت کا ایمان لانا نفع نہیں پہنچائے گا اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوا ہے، یا اس وقت اس سے پہلے اپنے ایمان کے ساتھ اس نے کوئی عمل خیر نہیں کیا۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، اور دجال، اور دابۃ الارض۔ تو یہ 3 چیزیں جب ظاہر ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں ایک ہی قریبی وقت میں آئیں گی، سورج کا نکلنا، دجال کا ظہور، دابۃ الارض۔ یہ دابۃ الارض، دابہ کا مطلب چوپائے کے ہیں، اور زمین سے کا چوپایا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کا وجود جو ہوگا وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے کہ نر اور مادہ کے ملنے سے ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ بھی ایک جانور نکل کر آئے گا، ایسا نہیں، زمین میں سے نکل کے آئے گا، چٹان پھٹے گی، زمین پھٹے گی اور اس میں سے وہ ایک جانور نکل کر آئے گا۔ وہ جانور جو ہے وہ سب سے مختلف ہوگا، اور تو اس جانور کے نکلنے کے بعد بھی یہی صورت ہوگی، چونکہ سب سے مختلف ہوگا، یہ پہچانا جائے گا کہ یہ جانور جو ہے عام جانوروں کی طرح نہیں، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا۔ یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ سورج حرکت کر رہا ہے، ہر دن نکلتا ہے، معلوم تھا چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم ہے، وہی جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہاں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورج جاری ہے یہاں تک کہ یہ اپنے اس ٹھکانے تک پہنچتا ہے جو عرش کے نیچے ہے، وہاں یہ سجدہ کرتا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو کہا جائے گا اٹھ اور واپس ہو، جدھر کو تو آیا ادھر ہی کو چل۔ فتر جاؤ تو واپس ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، پھر وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ اپنے مستقر جو ہے اس کا جو پہنچنے کی جگہ ہے وہاں پہنچتا ہے، عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کہا جاتا ہے اٹھ اور واپس ہو اور نکل وہیں سے جہاں سے کہ تو نکلتی۔ چنانچہ پھر وہ اپنے مطلع سے نکلے گا، اسی طرح چلتا رہے گا، اور لوگوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، کوئی اوپرا پن نہیں محسوس ہوگا، ان کو کوئی نئی چیز ان کو نظر نہیں آئے گی، حسب عادت یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اس ٹھکانے پر عرش کے نیچے پہنچے گا، اس کو کہا جائے گا اٹھ اور اب نکل تو اپنے مغرب سے، یہاں پھر وہ اپنے مغرب سے طلوع کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جس وقت کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوا ہوگا، اور یہ پہلے سے اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی عمل خیر نہیں کیا ہوگا، یہ آپ نے فرمایا۔ یہ سجدہ کرنے کے جو معنی ہیں اور مستقر اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے معنی، اس پہ بھی علماء نے کلام کیا۔
اور جہاں تک محدثین کا تعلق ہے وہ تو ان کا بالکل سیدھا سیدھا حساب ہے. متقدمین کی طرح سے وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہم کو غور و فکر کرنے کی، اس کے معنی اور مطلب کے میں جانے کی، جس طرح فرما دیا اسی طرح مان لو. بات صحیح ہے، لیکن چونکہ اب لوگ جو عقل کے بندے ہیں اور جب تک ان کو سمجھاؤ نہیں تو سمجھ میں آتا نہیں، اور جب سمجھ میں آتا نہیں تو وہ ایمان لانا بھی ان کے لیے مشکل ہے. اور ایمانیات وہ چیزیں ہیں کہ ان میں شک اور تردد جو ہے، ایک تو یہ کہ بھائی ہمارا یقین ہے، ہماری عقل اگرچہ نہیں سمجھ پا رہی ہے، لیکن یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسرے بعض لوگ کیا ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک ان کو اس طرح نہ سمجھا دیا جائے کہ وہ سمجھ سکیں. تو اس لیے علماء نے کوشش کی ہے کہ ایسے مسائل کا اگر کوئی ایسی تعبیر ہو سکتی ہو کہ جو قابل فہم ہو تو کر لی جائے، اور پھر بھی یہ کہ واللہ عالم، صحیح علم اللہ کو ہے. تو ایسے حضرات نے کوشش کی ہے. بعض نے کہا کہ یہ جس طرح سے سورج چل رہا ہے اور ہر دن وہ اس کا ایک ٹھکانہ جو ہے وہ بدلتا ہے، مثلا یہ کہ شمال کی طرف کو بڑھتا جاتا ہے چلتے چلتے، اسی طرح جنوب کی طرف کو بڑھتا جاتا ہے چلتے چلتے، لیکن ان شمال اور جنوب کے اس جو فاصلے ہیں ان کے بیچ میں جو اصل جس کو خط استوا کہا جائے گا، ٹھیک وہ جگہ کہ جس کو سینٹر میں کہیں گے کہ بس یہ یہاں سے چل کر ادھر آتا ہے اور یہاں سے چل کر ادھر، یہ جو ہے لائن یہ مستقر ہے. اور جب یہاں پہنچتا ہے سورج تو یہی اس کے جگہ کو کہا گیا یہ مستقر ہے، اور ویسے تو ہر جگہ تحت العرشی ہے، لیکن اس جگہ یہ پہنچتا ہے تو وہاں وہ اپنی اجازت اس کو ملتی ہے کہ ابھی بھی اسی طرح چلتے رہو جس طرح تم چلتے رہے ہو. تو یہ معنی بھی دیے گئے ہیں. چنانچہ وہ چلتا رہتا ہے، پھر ایک موقع پر اس کو آخر کو حکم ملتا ہے کہ اب اس طرح نہیں چلو گے، اب اپنی چال بدل دو، تو وہ مغرب سے نکلتا ہے. ایک تو یہ لیا گیا. اس کے معنی یہ ہوگا کہ سال بھر میں ہمارے لحاظ سے سال بھر میں جب ایک دورہ پورا ہوتا ہے سورج کا، جس طرح سے ہر مہینے ایک دورہ پورا ہوتا ہے چاند کا، ایک سال میں ایک دورہ پورا ہوتا ہے سورج کا. تو جب دورہ اس کا پورا ہو گیا تو وہی اس کا اس ٹھکانے پر پہنچنے کو کہا گیا کہ وَتَخِرُّ سَاجِدَةً. یہ ایسا ہے کہ جیسے ہر انسان کے ماں کے پیٹ میں جب وہ رہتا ہے تو یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کے پیٹ سے باہر ہو، ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کی نگرانی ہو رہی ہے اور اس کے لیے احکام نافذ ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح حدیث میں فرمایا گیا کہ جب نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر فرما دیتے ہیں، اور ہر ایک مرحلے پر جو بظاہر ایک 40 دن کا ہوتا ہے وہ فرشتہ اللہ میاں سے پوچھتا ہے کیا کروں، ضائع کروں کہ اس کو اور بڑھنے دوں، تو جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو 40ویں دن یہ کہ ایک مرحلے پر وہ جو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ میاں نے 40 دن کے اندر ایک حکم دے دیا پھر اگلے 40 دن میں ملے گا اور اس کے بیچ کا حصہ جو ہے وہ اللہ میاں کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ایسا نہیں. تو وہ ایک سسٹم ہے، اس کو وہاں بتایا گیا. ویسے تو اللہ کی نگرانی اور اللہ کی توجہ جو ہے وہ ہر آن ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے سورج کا بھی معاملہ ہے کہ یوں تو ہر لمحے اللہ کے حکم اس کو کے مطابق چل رہا ہے، لیکن وہ سال میں ایک دورہ پورا ہونے پر وہ وہاں اس کو ضابطے میں پھر حکم ملتا ہے کہ اب تم کو کیسے کرنا ہے. تو 24 گھنٹے کے اندر ایک جگہ پہنچنا بھی مراد ہو سکتا ہے، سال بھر کے اندر پہنچنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وقت جب قیامت آئے تو وہاں اس کو جو حکم ملے گا وہ سجدہ کرنا اس کا مراد ہے. تو کئی معنی اس کے لیے گئے ہیں. اور سجدہ کرنے کے یہ معنی کے ساتھ جس طرح سے انسان سجدہ کرتا ہے پیشانی زمین پر رکھنا، ظاہر ہے کہ ہر چیز کے سجدے کے یہ معنی نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ اس کی خاص حالت کو اس کے حق میں سجدے سے تعبیر کیا گیا. تو جس طرح کیونکہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے اس حالت کو حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا جتنا وہ سجدے میں ہوتا ہے.
ظاہر ہے کہ یہ قرب جو ہے، اس قرب سے مراد قرب ہے وہ تعلق حقیقی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بندہ جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ سے قریب ہی ہے۔ خود نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں ہر وقت ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ فرمایا جا رہا کہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں قریب نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تو ہے وہ جو قرآن حکیم کے اس آیت میں فرمایا وہ اللہ کی اور بندے کی وہ حقیقی جو تعلق کی صورت ہے وہ بتائی گئی، اور یہاں جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ ایک اعتباری حالت ہے کہ بندہ کھڑے ہونے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ان مختلف حالتوں میں کس حالت میں جو ہے اس کا تعلق بندے کی نسبت سے اللہ سے جو ہے تعلق کس حالت میں زیادہ جوڑ رہا ہے، وہاں اس کو بتایا گیا۔ اسی طرح سے یہ جو ہے سورج یوں تو اللہ کے نگرانی میں اور توجہ میں ہر وقت ہے، لیکن کسی ایک موقع پر پہنچ کر کے وہ اس کی اس حالت کو سجدے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی واللفظ له قال اخبرنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان۔ یہ نہیں چل رہا، چلا 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 چل گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی اس میں۔ قال فدخل الاشعث بن قيس قال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق ابو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل ارض باليمن فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه فقلت لا قال فيمينه قلت اذن يحلف فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يلقي الله وهو عليه غضبان فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے ایک پکی قسم کھائی اور جبکہ وہ اس میں جھوٹا بھی ہے اور اس کا مقصد اس قسم سے کسی مسلمان کے مال کو اس سے لے لینا ہے، اس کے حق کو ختم کرنا ہے، تو اللہ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ تو راوی کہتے ہیں ابو وائل کہ اشعث ابن قیس آئے اور کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا حدیث بیان کی۔ ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے کیا حدیث بیان کی؟ اشعث ابن قیس نے کہا ابو وائل راوی سے، تو ابو وائل نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اشعث ابن قیس نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے صحیح حدیث بیان کی ہے، کیونکہ یہ میرے ہی معاملے میں ایک آیت اتری تھی اور یہ واقعہ ہوا تھا، اور بات یہ تھی کہ میرے اور میرے ایک دوسرے شخص کے درمیان یمن کی ایک زمین کا جھگڑا تھا، تو میں یہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، وہ مدعی میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی وٹنس بینہ شہادت ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کی قسم ہوگی، یعنی جو جس کے خلاف تم نے دعویٰ کیا ہے پھر اس پر قسم آئے گی۔ تو میں نے کہا کہ تب تو وہ تو قسم کھا ہی لے گا۔ آگے کی حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ آدمی کوئی محتاط آدمی نہیں ہے، اس لیے اس کو جھوٹی قسم کھا لینے میں کوئی وہ نہیں ہوگا، کوئی تعامل نہیں ہوگا، قسم کھا لے گا، اور جب قسم کھا لے گا اور آپ فیصلہ کر دیں گے جس کے معنی یہ تو یہ ہوگا کہ زمین تو پھر اس کو مل جائے گی۔ تو یہ انہوں نے اشعث ابن قیس نے جو مدعی تھے
انہوں نے یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں جس شخص نے بھی پکی قسم کھائی اور جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کے مال کو سے اس کو محروم کر رہا ہو تو اور وہ اس میں جھوٹا بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حالت میں ہوگی کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے. تو اس پر یہ آیت اتری تھی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، جس کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے عہد اور اس کے ساتھ قسموں کو ایک تھوڑے سے مال کے بدلے میں بیچ ڈالا، یعنی مطلب جھوٹی قسم کھائی مال کی وجہ سے، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اللہ نہ ان کی طرف کو دیکھیں گے نہ ان سے کلام فرمائیں گے اور نہ ان کو اللہ پاک صاف بھی کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ آیت اتری تھی. آگے بھی حدیثیں اسی واقعے سے متعلق ہیں اور فرق یہی ہے کہ اس میں جگہ بتائی ہے کہ وہ حضرموت کے یہ صاحب ہیں اور ایک آدمی قبیلہ کندہ کا ہے، ان دونوں کا جھگڑا تھا تو یہ حضرموت کے یہ کیا بولتے ہیں یہ اشعث ابن قیس ہوئے اور وہ دوسرا آدمی جو مدعا علیہ تھا وہ کندی ہوا، کندہ قبیلے کا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اصول فقہ کا، اور وہ یہ کہ جب اسلامی کورٹ میں کوئی بھی کیس آئے تو جو دعویٰ لے کر آیا ہے اس کے ذمے تو وٹنس ہوں گے، گواہ لانا ہوگا، اور آگے کی حدیث میں 2 گواہ کا لفظ بھی صاف ہے. تو مال کے معاملات میں 2 گواہ ہونے چاہیے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ ہے مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ جو ہے تو اس پر قسم آئے گی، دونوں پر قسم نہیں آئے گی. یہ زمانے میں جو طریقہ چل گیا ہے وہ یہ کہ دونوں طرف سے گواہ چاہیے، یہ دونوں طرف سے قسم چاہیے، بلکہ دونوں ہی باتیں رکھتے ہیں، قسم بھی رکھتے ہیں اور دونوں طرف کی گواہیاں بھی. اسلام میں یہ صورت نہیں ہے، ایک طرف سے گواہ ہیں اور دوسری طرف قسم ہے. اگر گواہ آ گئے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا، مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کے ذمہ قسم آئے گی، اور اگر وہ قسم کھا لے تو پھر اس صورت میں فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا. اب قسم جھوٹی ہے اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو معاف فرمانے والے نہیں ہیں. حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارايت ان قتلته قال هو في النار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک کیسا ہوگا کہ اگر کوئی شخص آئے اور میرا مال لے لینا چاہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنا مال اس کو مت دو. اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے، جنگ کرے، مجھے قتل کرنا چاہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے قتال کرو، جنگ کرو. معلوم ہوا کہ مال کے حفاظت کے لیے جنگ کرنا جائز ہے، اس کا حق دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سامنے مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے. جب مال پر آنچ آ رہی ہے تو اپنے مال کو بچانے کے واسطے جنگ بھی کرنا ہے تو کرنے کا حق ہوگا. تو انہوں نے پھر یوں کہا کہ یا رسول اللہ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تو شہید ہوگا، کیونکہ اپنے مال کی حفاظت کے وجہ سے قتل کیا گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اس جنگ کے اندر؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ ظالم ہے، وہ مال لینے کے واسطے آیا، تو اس کا قتل ہونا جو ہے وہ اس کو شہید بنائے گا نہیں، لیکن تمہارا قتل ہونا تم کو شہید بنائے گا، کہ اس لیے کہ تم اپنے مال کی حفاظت میں لڑ رہے تھے.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. شیبان ابن فروخ حسن سے ابو الاشب روایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد معقل ابن یسار مزنی کی مزاج پرسے کے لیے آئے اور اس بیماری میں کہ جس میں ان کا انتقال ہوا معقل ابن یسار کا. تو معقل نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث بتلاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اگر مجھے یہ خیال ہوتا اور یہ بات معلوم ہوتی کہ میری ابھی زندگی باقی ہے تو پھر میں یہ حدیث نہ بیان کرتا. مطلب یہ کہ میرا مرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو میرے پاس ہے وہ میرے ساتھ ہی چلی جائے، اب میں اس کو سنا دینا چاہتا ہوں. تو میں پہلے حدیث پڑھ دوں پھر بتاؤں کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کا ذمہ دار بنائے، یعنی اس کو امارت سپرد کریں، حکومت دیں، یہ یسترعیہ اللہ رعیتاً، تو جس دن بھی اس کی موت آئے گی اور اس حالت میں کہ وہ اللہ کی رعیت میں دھوکے پٹی سے کام کرتا رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیں گے. یہ اصل میں یہ حدیث جو بیان کی ہے یہ اس دور میں معلوم ہوتی ہے، آگے کی حدیثوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جس زمانے میں فتنے خوب اٹھ گئے تھے مسلمانوں میں اور حکومت پر ایسے افراد آ گئے تھے کہ جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق نہیں تھا. بعض ان کے ساتھ تھے تو بعض ان کے اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے ان کے خلاف تھے. اس وقت انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. تو اب تک اس لیے نہیں بیان کی تھی کہ فتنے میں پڑ جائیں گے، اور اب جب کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا تو پھر یہ خیال ہوا کہ اگر میں نے نہیں بتلایا تو یہ حدیث میرے ساتھ چلی جائے گی. یہی صحابہ کا کمال تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب بھی سکھلایا ہے کہ مسائل کو ایسی حالت میں یا ایسے لوگوں پر نہ ان کو بتلایا جائے جو اس کا غلط مطلب لیں اور اس سے فتنے پیدا ہو جائیں. اس سے آپ نے روکا ہے. اس بات سے تو یہ رکے ہوئے تھے، اس حدیث کو نہیں سنا رہے تھے. مگر قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جن کے پاس جو حق کو چھپاتے ہیں. تو حق بات جو ہے وہ لوگوں کو بتلا دینی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس میں قرآن شریف کی آیتیں اور احادیث وہ سب آ جاتی. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں. تو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس کا علم جس کے پاس ہے اس کا چھپانا غلط ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دینا اس علم کا ضروری ہے. تو اس لیے یہ ہوا کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا تو میرے ساتھ ہی اگر حدیث چلی گئی تو میں اس قرآنی آیت کے خلاف میرا عمل ہوگا اور اللہ مجھ سے مواخذہ فرمائیں گے، اس لیے میں اس وقت اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں. وحدثنا ابو غسان المسمعي ومحمد بن مسنى واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن ابي المليح ان عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل اني محدثك بحديث لولا اني في الموت لمحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
यक़ूल मा मिन अमीरिन यली अम्र المسلمين ثم لا يجد لهم وينصحوا إلا لم يدخل معهم الجنة. تو جو حدیث ابھی آئی ہے اسی واقعے سے متعلق یہ حدیث جو ہے اس میں زیادہ وضاحت ہے. تو جو بات میں نے بتلائی وہ اس حدیث میں موجود ہے کہ معقل ابن یسار کی عیادت کو عبید اللہ ابن زیاد آئے ان کی بیماری میں، تو معقل نے کہا کہ میں تم کو ایسی حدیث سناتا ہوں کہ اگر میں موت کے اس بیماری میں نہ ہوتا، نرغے میں نہ ہوتا، تو میں تم کو یہ حدیث نہ سناتا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہوگا اور پھر اس نے ان کے واسطے کوئی جد و جہد نہ کی ہوگی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی خیر خواہی نہ کی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے ان مسلمانوں کے ساتھ. تو اس لیے امیر اور حاکم مسلمانوں کے معاملے میں ہمدرد اور بہی خواہ ہونا چاہیے اور ان کے فلاح اور بہبود کے لیے اس کو محنت اور جدوجہد کرنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ بڑا خطرناک ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع وحدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید بن وهب عن حذیفہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل مجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لو بايع منكم إلا فلانا وفلانا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جن کو صاحب سر کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سی باتیں وہ بتلائی تھیں کہ جن کو اسرار اور رموز کہا جاتا ہے، یعنی عام لوگوں کو وہ باتیں معلوم نہیں تھیں. انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں سنائی تھیں، تو میں ان میں سے ایک کو تو میں دیکھ چکا ہوں اور میں دوسرے کا مجھے انتظار ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث تو یہ فرمائی تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اترے گی، پھر قرآن اترے گا اور پھر قرآن اترا اور یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن کا علم حاصل کیا اور سنت کا بھی علم حاصل کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ امانت جو ہے یہ ایک وصف ہے. جب امانت دل میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن شریف کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں، سنت کی طرف دل متوجہ ہوتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دل کی کیفیت ہے اس کو امانت کہا گیا. تو پھر آپ نے ہم سے حدیث بیان کی رفع امانہ کی کہ امانت اٹھ جائے گی. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص سوئے گا اور اس سونے کے دوران ہی اس کے دل سے وہ امانت اٹھ جائے گی. تو اس کا اثر اس کے دل میں ایسا ہوگا کہ جیسے ایک وقت کہتے ہیں بدن کے اوپر ایسا دھبا آ جائے، ایسی کوئی چیز اٹھائے کہ جو اس کا رنگ بدن کے رنگ کے مطابق نہ ہو، جس کو آپ تیل کہہ سکتے ہیں
یا کوئی اور کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں مسا ہو یا کوئی اور اس طرح کا، تو اس کا رنگ بدن کے رنگ کے جیسا نہیں ہے. تو اس کو یعنی کپڑے کے اوپر دھبا آ جائے، کسی بھی کاغذ کے اوپر دھبا آ جائے، جو دھبا آئے گا اس کو وقت کہتے ہیں. تو اس کا رنگ جو ہے وہ پورے کاغذ کے جیسا نہیں ہے، پورے بدن کے جیسا نہیں ہے، پورے کپڑے کے جیسا نہیں، مختلف ہے. یہ ہے وقت. تو وقت کے جیسا وقت رہ جائے گا. مطلب کیا ہوا کہ جیسے وہاں جو اصل رنگ تھا امانت کا وہ تو باقی نہیں رہا، لیکن تھوڑا سا اس کا اثر ہے. مطلب جیسے سفید کے اوپر کوئی میل آ جائے، سفید کلر کے اوپر، تو سفیدی خالص نہیں رہتی، مگر یہ کہ وہ پورے طور پر کالا بھی نہیں ہوتا. یہ ہے وہ وقت. تو جب امانت اٹھے گی تو معلوم ہوا کہ ایک ہلکا سا دھبا رہ جائے گا امانت کا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا پھر وہ سوئے گا، یہ مطلب ٹائم گزر جائے گا تھوڑا اور. تو اس کے دل سے امانت جو ہے اس طرح سے اٹھا لی جائے گی تو اس کا اثر ایسے باقی رہ جائے گا جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے پیر کے اوپر کوئی انگارہ گر جائے تو کیا ہوتا ہے کہ انگارہ گرنے سے اس میں وہ جو کیا ہوتا ہے پھوکا پڑ جاتا ہے، چھالا پڑ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ اٹھا ہوا تو ہے، معلوم ہو رہا کہ خوب پھول گیا، لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا، ہوا ہی ہوا ہوتی. یہ آپ نے فرمایا. تو اس کے بعد ایک کنکری لے کر اپنے پیر پر پھینکی، اس طرح سے جیسے یہ میں نے پیر پہ کنکری پھینک دی، اس طرح سے وہ انگارہ اگر گر جائے تو اس سے جو ہے وہ چھالا پڑ جائے گا. تو یہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہ میں نے یہ حالت دیکھی تھی کہ لوگ جس وقت امانت تھی لوگوں کے اندر تو ہر شخص جو ہے وہ امانت ادا کرنا چاہتا تھا. یعنی جو امیر ہے وہ بھی امانت ادا کر رہا ہے، حکام ہیں وہ بھی امین ہیں، اور جو رعیت کے لوگ ہیں وہ بھی امین ہیں. ایک یہ دور آیا تھا. اس کے بعد پھر جو آیا صورت فرماتے ہیں کہ پھر امانت کوئی بھی ادا کرنے والا نہ رہا. یہاں تک کہ یہ صورت ہو گئی کہ صاحب یہ کہا جاتا تھا کہ فلانے قبیلے کے اندر اور فلانے خاندان کے اندر یہ فلانے شہر میں ایک شخص امانت والا ہے، بڑا دیندار ہے، بہت ہی امانت والا ہے. حتیٰ یقال للرجل، ایسا ہوگا حتیٰ یقال للرجل، یہاں تک کہ اس آدمی کے لیے کہا جائے گا صاحب کتنا معقول ہے، کتنا کیا نا عقل مند ہے. کسی بھی آدمی کے بارے میں لوگ خوب تعریف کریں گے، حالانکہ اس کے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی نہ ہوگا، حالانکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہو گیا کہ امانت اس طرح سے اٹھ گئی ہے کہ امانت نہ ہونے کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ اصل جو چیز قابل تعریف تھے وہ اٹھ چکی. تو اس پر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تو ہمارے اوپر ایسا آ چکا کہ مجھے کوئی اس بات کی فکر نہیں تھی میں کس سے بیعت کروں. ہر آدمی مجھے حقدار معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو ظاہر ہے کہ میرا دین مجھے لوٹا دے گا، اگر نصرانی بھی ہے یہودی بھی ہے تو بھی کم سے کم وہ میرا حق تو مجھے دے گا. یعنی امانت اس طرح عام تھی لوگوں کے اندر. لیکن آج جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ میں بس فلاں اور فلاں ہی سے بیعت کر سکتا ہوں اور کسی سے نہیں کر سکتا. مطلب حالات بدل گئے. یہ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اب ہم جس زمانے میں ہیں اگر اس کو ہم اس وقت سے مقابلہ کر کے دیکھیں تو پھر تو وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر صحابہ میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے قبر میں سے اور وہ ہمیں دیکھے تو ہمیں کافر کہہ دے سب کو، اور ہمیں اسے دیوانہ کہیں. امام غزالی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس کو Inshallah, tafsir in Urdu language and in English language is about to start. Urdu language in the masjid and English language in the boardroom. Please go to attend tafsir in Urdu language and in English language in masjid and boardroom. Jazakumullah khairan.
تو امام غزالی کا یہ فرمان انہوں نے نقل کیا تھا کہ اگر صحابہ میں سے کوئی اٹھ کر اب آ جائے تو وہ ہم سب کو کافر کہے ہماری حالت دیکھ کر کے کہ ان کے نزدیک ہم مومنی نہ قرار پائیں اور ہم اسے دیوانہ کہیں انہیں صحابی کو. تو نانوی فرماتے تھے کہ انہوں نے تو یوں فرمایا اور ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر امام غزالی قبر میں سے نکل کے آ جائیں تو وہ ہمیں کافر کہیں اور ہم کو دیوانہ کہیں. تو یہ حالات کا اتنا بڑا فرق ہے. تو امانت واقعی اٹھ گئی جس کی وجہ سے ایک تھوڑے سے فائدہ ہو یا بڑا فائدہ ہو آدمی کو بددیانتی کرنے میں ذرا آر نہیں ہوتا. اور اسی واسطے دین سے دور ہیں کیونکہ دین جو ہے وہ مستقل ایک مجسم امانت ہے. ملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استم فرقا فرجعت زملوني فدسروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي. ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ تذکرہ کر رہے تھے جو وحی کا جو فترۃ الوحی جو زمانہ کہلاتا ہے. فترہ کے معنی بڑے توئے سے نہیں بلکہ سے فترہ کے معنی آتے ہیں ایک طرح کا یوں کہیے جیسے آپ کہتے ہیں پاز کہ بیچ میں ایک وقفہ آ جائے تو اس کو فترہ کہتے ہیں. تو جیسے فترہ کا زمانہ وہ اس کو بھی کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ ہے کیونکہ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. تو ایسے ہی جب وحی کا سلسلہ جیسے ہی شروع ہوا تو اس کے بعد رک گیا اور ایک اچھی خاصا وقت گزرا تو اس وقت کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. تو بیچ میں جو ایک روک آ گئی تھی وحی کے اترنے میں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں چل رہا تھا تو میں نے سنا ایک آواز کو آسمان سے. تو آواز جیسی مجھے آئی تو میں نے سر اٹھایا. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو آسمان اور زمین کے درمیان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پورے افق کو وہ چھایا ہوا تھا اور یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں پورا آسمان چھپ گیا ویسی صورت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے میں سہم گیا اس حالت کو دیکھ کر کیونکہ جو فرشتہ ہیں وہ اس وقت اپنی اصلی حالت میں ہیں. تو اصلی حالت میں ہیں تو پورا یہ ہوا کہ آسمان چھپ گیا. ایک اور روایت میں کہ 600 پر ان کے تھے. تو فرجا تو میں وہاں سے واپس ہو گیا. میں چل رہا تھا تو میں الٹا واپس ہوا اور گھر پہنچ کے میں نے کہا کہ مجھے اڑھاؤ. تو فدسرونی انہوں نے مجھے کمبل یہ چادر اڑا دی. اس وقت وہی آئی اور یہ اتری یہ صورت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس میں اسی حالت جو حالت آپ کی اس وقت تھی کہ آپ چادر یا کمبل اوڑھے ہوئے تھے اس کو لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے تو اسی سے خطاب ہوا اے لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ اور ڈرا لوگوں کو
اپنے رب کے نام سے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر، اور اسی طرح سے گندگی کو دور کر۔ وہ گندگی سے مراد وہی الاوثان، اس سے ہے بت پرستی، تو اس کو دور کر، یعنی اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ کنٹینیو ہو گیا، تو بیچ میں یہ وحی رک گئی تھی کچھ عرصے کے لیے، جس سے آپ کو یہ خیال ہونے لگا تھا کہ مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ اب اس خیال سے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ پریشانی ہونی تھی، تو آپ سخت پریشان ہوتے تھے کہ اس کے بعد پھر یہ صورت ہوئی۔ قرآن شریف میں اس مسئلے کو کھول دیا گیا کہ یہ اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ آپ اس کے عادی ہو جائیں، اور جو بوجھ تھا وحی کے اترنے کا، ایک تو یہ کہ وہ بوجھ تھوڑا ہلکا ہو، دوسرا یہ کہ آپ کی طبیعت میں بھی ایک طلب پیدا ہو جائے۔ طلب کے بعد کوئی چیز ملتی ہے، اگرچہ اس میں بوجھ اور شدت کیوں نہ ہو، لیکن آدمی اس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے، کیونکہ شوق کے بعد طلب کے بعد آئی ہے، یہ مقصد تھا۔ وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمى أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت ببطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني منه رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دسروني فدسروني فصبوا علي ماء فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ اس حدیث میں تھوڑی اور تفصیل ہے، اس میں ہے کہ یحییٰ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ سے سنا، یحییٰ بن سعید سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے، یہ بھی تابعی ہیں، ان سے میں نے سوال کیا کہ قرآن شریف میں سب سے پہلے کیا چیز اتری، تو انہوں نے کہا کہ ایھا المدثر۔ میں نے کہا کہ یا اقرا، کیونکہ مشہور تو یہی ہے نا کہ سب سے پہلے جو وحی آئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق آئی تھی، جیسا کہ پہلے حدیث پچھلے ہفتے آ چکی ہے، تو اس لیے انہوں نے سوال کیا ابو سلمہ سے یحییٰ نے کہ سب سے پہلے کون سی آیت اتری یا حصہ اترا، انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ تو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے کہا کہ یا ایھا المدثر یا اقرا، تو ابو سلمہ نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا کہ قرآن شریف کا کون سا حصہ پہلے اترا، تو انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے کہا کہ وہ یا اقرا، تو جابر نے کہا کہ میں تو تم کو وہ حدیث سنا رہا ہوں جو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں ہرا میں، جو غار ہرا ہے، 1 مہینے میں اس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جاورتو کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جم کر ٹھہر جانا، اسی سے مجاور کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو کسی جگہ جم جائے، ٹھہر جائے اور وہاں سے نہیں ہٹے، اس کو مجاور کہتے ہیں۔ تو میں نے 1 مہینہ غار ہرا میں ٹھہرا رہا، جب میرا ٹھہرنا وہاں پورا ہو گیا، وہ مدت پوری ہو گئی، تو میں اتر کے آیا، اور میں ویلی کے اندر جو پہاڑ کے نیچے دامن میں چل رہا تھا، تو مجھے آواز دی گئی یا محمد یا رسول اللہ۔ تو میں نے اپنے سامنے دیکھا، اپنے پیچھے کو دیکھا، اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تو پھر مجھے آواز دی گئی، پھر میں نے دیکھا، پھر مجھے کوئی نہ ملا، پھر مجھے آواز دی گئی، تو میں نے اوپر سر اٹھایا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ایک عرش کے اوپر، تخت کے اوپر ہے، تختے کے اوپر ہوا میں۔ تو وہاں تو لفظ کرسی ہے، یہاں عرش کا لفظ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرسی بھی بعض دفعہ ایک تخت کی طرح کی کرسیاں ہوتی ہیں، جو بھی شکل رہی ہوگی، اس لیے ایک جگہ عرش کا لفظ ہے اور ایک جگہ جو ہے وہ کرسی کا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام۔ تو وہ جو ہیں وہ ایک تخت پر یا کرسی پر ہیں،
تو مجھے ایک کپکپی آ گئی ان کو دیکھ کر. میں خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. انہوں نے مجھے اڑایا بھی اور میرے اوپر پانی بھی چھڑکا. جیسے کوئی آدمی ایک بے ہوش سا ہو جاتا ہے تو پانی چھڑکتے ہیں تاکہ اس کو اطمینان ہو, سکون ہو اور ہوش آ جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وثیابک فطہر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو حالانکہ اسی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا ایھا المدثر پہلی صورت پہلے نہیں اتری ہے, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ جو فترہ کا زمانہ ہے اس کے بعد سب سے پہلے وہی جو ہے یا ایھا المدثر کی اتری ہے. کیونکہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو جبریل علیہ السلام کو, تو اور پہلی روایت میں کہ وہی فرشتہ ہے کہ جو وہاں حرا میں آ چکا تھا, تو اس واسطے سب سے پہلی وہی تو اقرا ہی کی اتری ہے اور فترہ کے بعد سب سے پہلے یا ایھا المدثر کو اتری ہے. یہی ہے دونوں میں میل کی صورت. اگرچہ یہ قول بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ اتری ہے, مگر اس کو رد کر دیا ہے تمام علماء نے کہ یہ بالکل صحیح قول نہیں ہے. یہاں تک تو وحی کا مسئلہ آیا, کس طرح سے وحی اتری اور کون سے پہلے وحی اتری اور فترہ کے بعد کون سی پہلے وحی اتری, یہ تفصیل آ گئی. اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اسراء کا ذکر آتا ہے. حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. حدیث اتنی لمبی چل رہی ہے کہ میں پوری تلاوت کروں گا تو دیر لگی, پڑھتا بھی جاتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں. وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. ثابت بنانی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لائی گئی. تو انس بن مالک جو روایت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ یا تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنا ہے, جیسا کہ معلوم بھی ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا, اور آگے ایک اور روایت آتی ہے جس سے انس بن مالک اور ایک اور صحابی سے اس کو روایت کرتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ انس بن مالک تو مدینے میں تھے, انصاری ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کی عمر 10 سال کی تھی. تو اس واسطے ان کو کیا خود سے معلوم ہوگا کہ واقعہ کس طرح پیش آیا, مگر صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس لیے آپ نے مدینے میں پہنچ کر کے یہ واقعہ جو مکے میں پیش آیا تھا معراج کا, یہ آپ نے وہاں سنایا ہے. قال اتیت بالبراق, آپ نے فرمایا کہ میرے پاس براق لائی گئی. وہ ایک چوپایا جانور ہے سفید رنگ کا, لمبا بڑا تو اتنا کہ وہ گدھے سے ذرا بڑا ہے اور خچر سے جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بڑا اس کا ہوگا, لمبا اور چوڑا وہ جانور. اپنے پاؤں کو اتنی دور پر دوڑتے ہوئے رکھتا ہے جتنی دور تک نظر جا سکتی ہے. عند منتہا طرفی میں ہی کی ضمیر جو ہے پروناؤن, اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ کس کی نظر ہو سکتا ہے کہ جہاں تک اس جانور کی نظر پہنچ سکتی ہے وہیں اس کی ٹاپ اور اس کا قدم رکھا جاتا ہے, اتنا تیز رفتار تھا. اور عند منتہا طرفی کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جا سکتی تھی وہیں تک اس کی ٹاپ پڑتی تھی. تو قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقه التي يربط به الانبياء. آپ نے فرمایا کہ میں اس پر سوار ہو گیا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچا میں, اور میں نے اس جانور کو اسی سوراخ میں نے باندھا جس سوراخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے. تو دروازہ جو ہوتا تھا بیت المقدس کا, اس دروازے کے پاس کوئی کڑا جو بھی تھا حلقہ, اس کڑے میں اس کو آپ نے وہیں باندھ دیا تاکہ وہ وہیں جمع رہے, اور آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں ثم دخلت المسجد فصلیت فیہ رکعتین,
میں مسجد میں داخل ہوا بیت المقدس میں اور میں نے اس کے اندر 2 رکعتیں نماز پڑھی. ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبرائيل عليه السلام اخترت الفطرة. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلا تو جبریل میرے پاس ایک برتن لے کر آئے جس میں شراب تھی اور دوسرا برتن جس میں دودھ تھا، یعنی مجھے میرے سامنے پیش کیا کہ میں ان میں سے لے لوں اور میں اس کو پیوں. تو میں نے دودھ والا برتن لے لیا، شراب والا برتن، اس کا مطلب یہ چھوڑ دیا. تو حضرت جبریل نے فرمایا، عرض کیا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ شراب کو چھوڑنا اور دودھ کو لینا یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ فطرت ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ دودھ تو مفید ہے، جزو بدن بنتا ہے، غذا ہے اور صالح غذا ہے، بہت اچھی غذا ہے، اس سے بنتی. اور جہاں تک شراب کا تعلق ہے، اس سے تو انسان کے بدن کے اندر جو ہے وہ نظام ہی درم برم ہو جاتا ہے، عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے، خون میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. تو اس واسطے وہ فطرت کے خلاف ہے. دودھ جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. تو آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا کہ معنی یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں بھی جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ ہے اور فطرت کے مطابق آپ کی طبیعت ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے دین جو ہوگا وہ بھی فطرت کے مطابق ہوگا. ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث الي قال قد بعث الي ففتح لنا فاذا انا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ہم کو آسمان کی طرف چڑھایا گیا. تو وہاں پہنچ کر کے جبریل نے کھلوایا دروازہ، آسمان میں اندر جانے کا راستہ جو بھی تھا تو انہوں نے وہ کھلوایا. جو بھی کھلوانے کی صورت ہو تو ادھر کہا گیا کون ہیں آپ، جو یوں کہیے کہ دروازے کے پیچھے جو بھی تھا فرشتہ، اس نے پوچھا کون ہے، تو انہوں نے کہا جبریل. اس سے ایک بات یہ بھی ادب سامنے آتا ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کے جب کھٹکھٹائیں اور آواز دیں یا بیل بجائیں اور وہ پوچھے اندر سے کون، تو وہاں کے جواب میں کہ میں، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. میں کہنے کا کیا مطلب، نام بتاؤ کون ہے، تو اپنا نام بتاؤ. حضرت جبریل نے یوں نہیں کہا میں آنا، بلکہ کہا جبریل. تو اپنا نام بتانا چاہیے. اسی لیے ایک موقع پر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو ایک شخص حاضر ہوئے آپ کے دروازے پر اور انہوں نے آواز کھٹکھٹایا یا آواز دی. تو آپ نے اندر سے پوچھا کون، تو انہوں نے جواب دیا میں. آپ کو بڑی ناگواری ہوئی اور آپ اٹھے اور آپ نے دروازہ کھولا تو میں آپ نے اس کی آواز کو بار بار دہرایا غصے کی حالت میں. تو اس سے ناگواری ظاہر ہوئی آپ کی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں اور میں سے کیسے سمجھ میں آئے گا، بھائی نام بتانا چاہیے تھا. تو جبریل نے اپنا نام بتایا. جب کہا گیا کون ہے آپ، تو جبریل نے کہا جبریل. تو وہاں سے کہا گیا اور تمہارے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ادھر سے کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا تم کو، مطلب یہ ہے کہ ان کو لانے کے لیے بھیجا گیا. تو جبریل نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارے لیے وہ دروازہ کھول دیا گیا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں کچھ پتہ ہی نہیں تھا آسمانوں میں، بلکہ دراصل اس سے ایک نظام کی مضبوطی معلوم ہوتی ہے. ہر آدمی جو اپنی ڈیوٹی پر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صاحب مجھے پہلے سے معلوم تھا لہذا. استقبال ہونا الگ چیز ہے، انتظامات ہونا الگ چیز ہے، لیکن یہ نظم جو ہے اور وہ کئی ایڈمنسٹریشن جس کو کہتے ہیں وہ پورے طور پر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور آپ نے مجھے خوش آمدید کہا، ویلکم رحبا بھی، اور میرے لیے دعائے خیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے. اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ پہنچے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
تو اس کا ویلکم ہونا چاہیے، خوش آمدید کہے جانا چاہیے، اس کا استقبال ہو اور اس کے لیے اچھے الفاظ جو ہیں کہے جانا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، کہ بھئی آپ آ گئے، اللہ میاں عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ دراز کرے، کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ کہ جس سے اس کو خوشی ہو، دعا دینی چاہیے. ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلى الله عليهما وسلم فرحبا ودعوا لي بخير. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم دوسرے آسمان کی طرف ہم چڑھائے گئے تو جبریل نے وہاں بھی دروازہ کھلوایا، تو وہاں بھی یہی ہوا کہ کہا گیا کون ہے آپ؟ تو جبریل نے کہا کہ جبریل. پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا. تو میں وہاں جا کر کن کو دیکھا کہ دو جو خالہ زاد بھائی ہیں، عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، وہ دونوں موجود ہیں. یہ خالہ زاد بھائی تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کی شادی جو ہوئی تو ان کی جن سے شادی ہوئی تھی ان کے بہن کے یہ بیٹے ہیں، یوں کہیے کہ بیٹی ہوئی حضرت مریم، اور حضرت مریم کے بیٹے ہوئے ہیں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اس طرح خالہ زاد یہ بھائی ہوئے ہیں. تو ان دونوں نے بھی خوش آمدید کہا اور دونوں نے میرے لیے دعائے خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليه؟ قال قد بعث اليه. ففتح لنا فاذا انا بيوسف صلى الله عليه وسلم واذا هو قد اعطي شطر الحسن. قال فرحب بي ودعا لي بخير. پھر تیسرے آسمان کی طرف ہم کو لے جایا گیا تو جبریل نے وہاں بھی کھلوایا دروازہ اور راستہ کھلوانا چاہا. تو کہا گیا کون ہیں آپ؟ تو جبریل نے کہا جبریل. تو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون؟ کہ انہوں نے کہا کہ محمد. پھر کہا گیا کہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبریل نے کہا کہ ہاں مجھے ان کی طرف بھیجا گیا تھا. تو دروازہ کھول دیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ان کو حسن کا ایک بڑا حصہ دیا گیا ہے، شطر الحسن. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یوں خوبصورتی اور بدصورتی دنیا میں ہوتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو غیر معمولی حسن عطا کیا گیا تھا. اس لیے کہا حسن کا ایک بڑا حصہ ان کو دیا گیا. انہوں نے آپ کی فرماتے ہیں کہ میرا خیر مقدم کیا اور میرے لیے دعا خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. پھر چوتھے آسمان کی طرف ہم کو لے جایا گیا تو جبریل نے وہاں بھی کھلوایا اور وہاں بھی یہی ہوا کہ کہا گیا کون ہیں آپ؟ تو کہا جبریل. کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا. تو ہمارے لیے پھر دروازہ کھولا گیا تو وہاں ادریس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے لیے دعائے خیر کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا ہوا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. تو ادریس علیہ السلام بڑے بلند مرتبہ ہیں تو اللہ نے ان کو بلند درجہ عطا فرمایا ہے، تو اس لیے آسمان پر موجود ہیں. ثم عرج بنا الى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء. تو اس کے بعد پانچویں آسمان کی طرف چڑھے تو وہاں بھی جبریل نے دروازہ کھلوایا. تو کہا گیا کون ہیں آپ؟ تو کہا جبریل. اس کے بعد کہا گیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ محمد. کہا گیا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی طرف بھیجا گیا تھا. تو ہمارے لیے کھولا گیا دروازہ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہارون صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انہوں نے جو ہے میرا استقبال کیا اور میرے لیے دعا خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. اس کے بعد چھٹے آسمان کی طرف بھی وہی صورت ہوئی کہ سوال اور جواب ہوا
اور اس کے بعد وہ دروازہ کھولا گیا اور وہاں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. انہوں نے بھی خیر مقدم کیا اور دعائے خیر کی. ثم عرج بنا الى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. اس کے بعد ساتویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا اور وہی سوال اور جواب ہوئے. اور اس کے بعد دروازہ کھولا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور اپنی کمر کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اپنی کمر کی. تو بیت المعمور وہ ساتویں آسمان پر ویسی ہی جگہ ہے جیسے زمین کے اوپر ایک کعبۃ اللہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس بیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ لوٹ کر ادھر نہیں آتے، کیونکہ اس کے دوسرے دن پھر 70,000 آنے، تیسرے دن پھر نئے 70,000 آنے. یہی سلسلہ تا ابد چلتا رہے گا. جو ایک دفعہ وہاں آ چکا وہ دوبارہ آنا اس کو وہاں نصیب نہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح سے کعبۃ الارض دنیا میں ہے تو آسمانوں میں بھی ایک کعبہ ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ زمین پر جو کعبہ ہے وہ انسانوں کے واسطے وہاں یہ نہیں رکھا گیا کہ صاحب جو ایک دفعہ آ گیا وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا. یہ تو ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن یہ کہ اگر بار بار بھی کوئی جانا چاہے تو پابندی کوئی نہیں اللہ میاں کی طرف سے. لیکن آسمانوں پر جو کعبہ ہے اس میں یہ ہے کہ دوبارہ وہ فرشتے نہیں آ پاتے. تو یہ اللہ کی انسانوں پر کتنی بڑی مہربانی اور کتنی بڑی عنایت ہے کہ وہ برکات ان کو حاصل ہوتی رہتی. ثم ذهب بي الى السدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينالها من حسنها. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرہ بیری کا درخت، المنتہا بالکل آخر. المنتہا اس لیے کہا گیا اس کو کہ یہی وہ یوں کہ یہ چیک پوسٹ ہے کہ جو کچھ نیچے سے زمین سے اور نیچے کے آسمانوں سے کوئی چیز جاتی ہے، لوگوں کے اعمال ہیں، لوگوں کی روحیں ہیں، فرشتوں کا جانا ہے، تو نیچے سے جانے والی چیز وہاں جا کر رک جاتی، اور اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں وہ وہاں اس پر آتے ہیں اور وہاں سے پھر جہاں سے متعلق ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. تو ایک طرح کا یہ ایک پوسٹ ہے، وہ اس لیے المنتہا اس کو کہا گیا. آپ نے فرمایا اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان، اتنے بڑے بڑے، اور اس کے پھل جو ہیں بیر وہ ایسے ہیں جیسے مٹکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے 2 گھڑوں 3 گھڑوں کے برابر. تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی حکم اس کے اوپر آ کے چھاتا ہے تو پھر اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں کسی کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ پھر اس وقت کے حسن کو بیان کر سکے جو حسن کی حالت اس درخت کے اوپر ہو جاتی ہے. انوار اور برکات جو ہیں اس کا جو رنگ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے اترتے وقت وہاں. چنانچہ فاوحا الی ما اوحی ففرض علی 50 صلاۃ فی کل یوم ولیلۃ. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر بھی وحی کی گئی جو کچھ وحی اور ہونی تھی، اور میرے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئیں ہر دن اور رات کے اندر 50 نمازیں. فنزلت الی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتر کر آپ تشریف لائے 7ویں آسمان اور وہاں سے آگے 6ٹھے آسمان پہ. تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے جب بلائے ہوئے گئے ہیں تو کچھ ہدیہ بھی تو ملے گا وہاں سے. تو پوچھا کیا فرض ہوا ہے، کیا فرض کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری امت پر؟ تو میں نے کہا 50 نمازیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی طرف واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اس میں تخفیف کی درخواست کرو، اس کو گھٹایا جائے، 50 نمازوں کو کم کیا جائے، اس واسطے کہ آپ کی امت اس کام کی طاقت نہیں رکھتی. تو اور انہوں نے کہا کہ فإنی قد بلغت بنی اسرائیل وخبرتہم، میں نے بنی اسرائیل کو خوب آزمایا، میں باخبر ہوں اس بات سے کہ 50 نمازیں پڑھی نہیں جائیں گی. تو آپ نے فرمایا فرجعت الی ربی فقلت یا ربی خفف علی امتی فحط عنی 5. آپ کہتے ہیں کہ میں واپس ہوا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، وہی ہو سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی طرف پھر واپس گئے ہوں، اور میں نے کہا یا ربی میری امت سے جو ہے آپ اس کو کچھ کم کر دیجئے، 50 نمازیں جو رکھی 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ تو اس کے بعد میں پھر لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا 5 نمازیں کم ہو گئیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں ہوگی، واپس جائیے اپنے رب کی طرف اور پھر آپ اس میں کمی کرائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح سے اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان لوٹ پھیر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں ہر دن اور رات میں، اور ہر نماز جو ہے وہ اس کا ثواب 10 گنا ہوگا، لہذا 50 ہو گئی۔ تو ہم نے جو 50 فرض کیتے رہیں گے 50، لیکن پڑھنی ہوگی 5، تو اس طرح سے 50 کا ثواب ملے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ومن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتبت له حسنۃ، اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ بھی کیا اور اس نے عمل نہیں کیا، ارادہ کر لیا تھا مگر نہیں عمل کر سکا، میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لوں گا۔ فإن عملها كتبت له عشرا، اگر اس نے عمل کر لیا تو پھر میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہ کیا اس کی کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی، پھر اگر اس نے عمل کر لیا اس برائی پر تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ تو یہ آپ نے وہی اس وقت اتاری، اور یہ اس امت کے لیے یہ نہ صرف نمازوں کے اندر کنسیشن ملا بلکہ سارے اعمال میں۔ قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى عليه السلام فاخبرته فقال ارجع الى ربك فسل التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اتر کر کے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں 5 بھی بہت ہیں، واپس جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس میں بھی کمی کراؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا میں اپنے رب کی طرف اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، بس اب 5 ہی ٹھیک ہیں، چونکہ آپ نے بھی اسی انداز سے فرما دیا تھا کہ یہ 50 ہیں لیکن 5 پڑھنی ہوگی، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو بھی منظور یہی تھا، اس لیے اب آپ کو شرم آ گئی، اب آپ تشریف میں لے گئے۔ تو یہ واقعہ ہے معراج کا، انشاءاللہ تفصیلات جو ہیں آئندہ ہوں گی۔ اللہم قرآن شریف۔ میرا سینہ کھولا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ واقعہ معراج سے پہلے ہی کا ہے، یعنی براق کے لانے سے پہلے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ حدثنا شیبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا ثابت البنانی عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون۔ قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره۔ انس بن مالک ہی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبریل آئے اس حالت میں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی آپ کا بچپن کا دور تھا۔ تو جبریل نے آپ کو پکڑا اور سرع یسرعو کے صحیح ترجمہ تو ہے پچھاڑ دینا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، چت لٹا دیا، اور آپ کا جو ہے دل نکالا گیا اور اس کو نکال کر کے اس میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا جیسا خون، علقہ کہتے ہیں جمع ہوا خون، تو وہ جمع ہوا خون دل کے اندر سے نکالا، اور جبریل نے یہ کہا کہ یہ آپ کے اندر سے وہ یہ حصہ ہے جو شیطان کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو نکال دینا ہے، یہ خون کا یہ لوتھڑا جو ہے دل کے اندر، یہ وہ بشری تقاضے ہیں، اور جس کی وجہ سے
برائیاں اور شر جو دل میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ نکال دیا گیا اس میں سے، تو اب دل ہو گیا صاف. ثم غسلہ فی طست من ذهب